وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ پوسٹ بھیجا جی، مقام اہل بیت و محبان اہل بیت۔ اچھا جی، اس میں دو روایتیں درج ہیں، ایک دارمی کی مسند الفردوس کے حوالے سے، دوسری مستدرک حاکم کے حوالے سے۔ کہتے ہیں جی ان کی تخریج۔ اچھا جی محترم، ان دونوں کا الگ الگ جواب عرض کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ وہ جو روایت لکھی ہے نا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت رکھنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا ہے۔ اچھا جی، یہ بالکل مسند الفردوس میں اسی نمبر پر یہ روایت موجود ہے جو نمبر پوسٹ میں درج ہے، اور یہ روایت موضوع ہے، صحیح نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند الفردوس کے الفاظ کے تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے نا سلسلہ ضعیفہ کے اندر 428 نمبر پر اس کی تخریج کی ہے، اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات جلد 1 صفحہ 421 پر اس کی تخریج کی ہے، یعنی ابن جوزی نے بھی اس کو موضوع ہی کہا ہے جی۔ اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر جلد 12 صفحہ 331 پر اس کی تخریج کی ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی جی۔ اور کہتے ہیں جی کہ سند میں کئی مجہور راوی ہیں اور یہ ثابت نہیں روایت ہے۔ پھر علامہ ابن جوزی کا اس کو موضوعات میں ذکر کرنا، پھر یہ ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا العباس ابن بکار یعنی العباس بن بکار، یہ ایک راوی ہے، اس نے یہ حدیث وضع کیا ہے، تو یہ بناوٹی روایت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسری روایت جو محترم اس پوسٹ میں درج ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے 4723 نمبر، علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں میں یعنی علی خود، فاطمہ، حسن اور حسین ہیں۔ کہتے ہیں جی میں نے عرض کیا، یعنی علی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تمہارے پیچھے پیچھے جی۔ یہ روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے۔ اب جس بھائی نے اس کو مستدرک حاکم سے لے کے اس کا حوالہ بھی صحیح درست لگا کے تو پوسٹ کے اندر درج کی ہے، تو آیا اس بیچارے کی نظر کمزور تھی کہ اس کو آگے پتہ نہیں چلا کہ امام حاکم نے اس کے اوپر کیا حکم لگایا اور امام ذہبی نے کیا حکم لگایا؟ کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے نا آگے کہ ائمہ کے جو ہے وہ اس روایت پر جو حکم ہے وہ کیا ہے۔ محترم بھائی، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحیح کہا ہے، لیکن امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مشہور و معروف متصاہل ہے نا، ان کا تساہل بڑا معروف ہے ان کا بھی، اور امام ترمذی کا، امام حاکم صحیح کہنے میں اور امام ترمذی حسن کہنے میں، تو یہ معروف ہے ان کا تساہل۔ اسی طرح ابن حبان مجہور راویوں کی توثیق کرنے میں متصاہل ہے وغیرہ۔ تو یہ روایت کو جب امام حاکم نے صحیح کہا تو مستدرک کی تعلیق میں یعنی تلخیص المستدرک میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث منکر ہے، ساتھ ہی لکھا ہے حدیث منکر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔